الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں رمضان اور روزوں کا بیان کیا ہے، روزوں کی تاریخ، اس کے ایام اور اس کے مقاصد بھی بیان کیے. بالعموم ہماری یہ بد نصیبی ہے، قرآن مجید میں غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے ہم مقاصد کی طرف بعض دفعہ توجہ نہیں دے پاتے. نہ یہ ڈائٹنگ ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ رب کریم بلا وجہ کی بھوک اور پیاس کی مشق کروا رہے. قرآن مجید کی تعلیمات سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رمضان کا ایک واضح پروگرام ہے اور اس کا طے شدہ ایک مقصد اور ٹارگٹ ہے، جسے حاصل کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس مہینے میں روزے رکھواتے ہیں. اگر آپ اس پورے کانٹیکسٹ کا مطالعہ کریں جس سیاق و سباق میں اللہ تعالیٰ نے رمضان اور صیام کا تذکرہ کیا ہے، اور ان احادیث کا مطالعہ کریں جن میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور روزوں کا تذکرہ کیا ہے، تو 9-10 مقاصد سامنے آتے ہیں. ان میں سے اس وقت صرف چند بنیادی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ باقی ماندہ ایام میں اور پھر رمضان کے بعد ہم اپنا جائزہ خود لے سکیں، کیا ہم ان مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. سب سے پہلا اور بنیادی مقصد رمضان المبارک کے روزوں کا انسان کے اندر اخلاص کی کیفیت پیدا کرنا، ایک ایسی کیفیت پیدا کر دینا کہ وہ ہر وقت اور ہر لمحے یہ محسوس کرتا ہو کہ ایک ہستی ہے جو عرش معلیٰ پہ مستوی ہے، میرے ہر ہر قدم کی چاپ کو، میرے ایک ایک بول کو، میری آنکھ کی جنبش کو، میرے ہاتھ کی حرکت کو، میرے قدموں کی آہٹوں کو، میرے نیتوں کو، میرے ارادوں کو، میرے جذبوں کو، میرے دل کی دھڑکنوں کو، نہ صرف یہ کہ وہ دیکھ رہا ہے بلکہ اس رب نے دیکھتے ہوئے اس کے مطابق میرا قیامت کے دن حساب بھی لینا ہے. جس طرح یہ احساس روزے سے پیدا ہوتا ہے شاید کسی اور عبادت سے پیدا نہیں. آپ میرے ساتھ اگر توجہ کریں گے تو آپ کو خود ہی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. میں نے اور آپ نے ابھی وضو کیا، میں اور آپ بوقت ظہر بھی وضو کریں گے، میں اور آپ
بوقت مغرب بھی وضو کریں گے، افطاری سے 5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے بھی وضو کریں گے، زبان خشک ہو کے کانٹا بنی ہوگی، حلق بھی پیاس کا تقاضا کرتا ہوگا، دل بھی پانی پینے کو یوں ہمیں آمادہ کرتا ہوگا، اور دنیا کا کوئی انسان یہ جانتا بھی نہیں ہوگا کہ ہم روزے سے ہیں یا نہیں ہیں۔ اور پھر عجب بات یہ ہے کہ پانی ہمارے سامنے بھی ہوگا، پھر یہی نہیں، اس پانی کا ایک چلو بھر کے ہم منہ میں ڈالیں گے بھی، اور وہ پانی حلق کے قریب تک پہنچے گا بھی۔ پھر وہ کون سی طاقت ہوگی جو حلق کے اندر موجود پانی کے بارے میں اتنا بڑا احساس پیدا کر دے گی کہ ہم اس کا ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہیں گرنے دیں گے۔ اخلاص کی یہ وہ کیفیت ہے جو شاید کسی اور عبادت میں نہیں پائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کی نگرانی، اس کی رقابت، اس کے سمیع بصیر ہونے کا احساس، اس سے ثواب لینے کا احساس، اور اس کے ساتھ وفاداری کا ایک پاس اور لحاظ، یہ وہ کیفیت ہے جو خالصتاً روزے اور صرف روزے کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور اسی کیفیت کی وجہ سے روز محشر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ ڈالیں گے، نماز کا ثواب اس کا ضابطہ یہ ہے، فلاں چیز کا ثواب اس کا ضابطہ یہ ہے، لیکن روزے کا ثواب تو یہ خالص میرے لیے تھا، اس کا ثواب تم دے نہیں سکتے، میں تمہیں واضح نہیں کر سکتا کتنا ثواب ہے، اس کا ثواب یہ خالص میرے لیے تھا، میں خود ہی دے سکتا ہوں۔ دوسرا ایک بنیادی مقصد جو 30 دن کے اس ریفریشر کورس کے اندر پایا جاتا ہے، اور وہ بھی بہت عظیم مقصد ہے، انسان کے اندر صبر کی پریکٹس پیدا کرنا، حوصلہ پیدا کرنا، برداشت پیدا کرنا۔ صبر بہت عظیم عبادت ہے، زندگی کی کامیابی کے لیے بنیادی کنجی ہے۔ تمام عبادات، کیفیات، اخلاقیات کی شاہ کلید ہے، اور بنیادی طور پر صبر اور صوم کا ایک ہی معنی ہے۔ صبر کا معنی بھی اپنے نفس کو روکنا ہے، اور صوم کا معنی بھی اپنے آپ کو روکنا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے رمضان کو شہر الصبر قرار دیا ہے کہ یہ صبر سکھانے والا مہینہ ہے۔ صبر کی تینوں بنیادی قسمیں روزے کے اندر پائی جاتی۔ صبر کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ جہاں حرام کام کرنے کو جی چاہتا ہو، اپنے من کو روکنا، اپنی خواہشوں کو روکنا، جی کی مرضی کو روکنا کہ نہیں، میں نے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ الصبر عن المعاصی اسے کہتے ہیں، گناہ کے کاموں سے اپنے آپ پہ ضبط کر لینا، اپنے آپ کو روک لینا، اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا۔ صبر کا دوسرا بنیادی معنی اور بنیادی قسم ہوتی ہے الصبر علی الطاعات، نیکی کرنا مشکل لگتی ہو اور اپنے آپ میں اتنی ہمت پیدا کرنا کہ وہ نیکی انسان کرے، اپنے آپ کو ضبط کر کے۔ صبر کی تیسری بنیادی قسم ہوتی ہے الصبر علی الاقدار، مصیبتیں ٹوٹی پڑی ہوں، لاشیں سامنے پڑی ہوں، زخمی سامنے پڑے ہوں، باپ کا جنازہ اٹھ رہا ہو، ماں کی میت سامنے موجود ہو، جوان بیٹے کا لاشا پڑا ہو، جوان بیٹی کی میت پڑی ہو، اور ان تکلیفوں پہ، موتوں پہ، پریشانیوں پہ، مصیبتوں پہ، لاسز پہ، نقصانات پہ، بیماریوں پہ، مختلف قسم کی آزمائشوں پہ جو اللہ نے تقدیر میں لکھ رکھی ہیں، ان پہ اپنے آپ کو روکنا، صبر کرنا، اپنے اندر برداشت پیدا کرنا۔ روزے میں یہ تینوں ہی قسمیں پائی جاتی ہیں۔ جب کھانے کو دل نہیں چاہتا ہے اس وقت ہم کھاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، یہ صبر علی الطاعات ہے۔
جب کھانے کو دل چاہتا ہے اور اس وقت کھانا گناہ ہے، حلال و طیب چیز سامنے موجود ہے، اس وقت ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ یہ الصبر عن المعاصی ہے۔ پھر پیاس لگتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، انسان نڈھال ہوتا ہے لیکن روزے کو نبھاتا ہے۔ یہ الصبر علی الاقدار ہے۔ یہ صبر کی ٹریننگ روزے میں جیسی پائی جاتی ہے، شاید کسی اور عبادت میں اس طرح نہیں پائی جاتی۔ ہم نے یہ جائزہ لینا ہوگا کہ روزے سے ہم نے یہ سبق کتنا سیکھ لیا۔ کیا ہمارے اندر پہلے کی بنسبت کوئی برداشت ہے، کوئی حوصلہ ہے؟ رشتہ داروں کی باتیں برداشت کرنا، گھر والوں کی، اقارب کی، کڑوی کسیلی قسم کی مختلف لہجوں کے اندر نکلی ہوئی، زہر میں بجھی ہوئی باتوں کو بس اللہ کی رضا کی خاطر برداشت کر جانا، آزمائشوں پہ صبر، حوصلے، ہمت سے کام لینا، یہ وہ چیز ہے جس وجہ سے اللہ نے صبر کا اجر بلا حساب رکھا ہے۔ اور اسی وجہ سے چونکہ روزہ صبر ہے، روزے کا اجر بھی اللہ نے بلا حساب رکھا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام میں صبر کی یہ کیفیت ایسے اعلیٰ درجے کی پائی جاتی تھی کہ ہم شاید اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر 30 ایام مکمل روزہ رکھ کر ہم وہاں کے وہاں کھڑے رہ جائیں، رد عمل میں جلدی، ہر بات میں جذباتیت، ہر چیز میں جلدی جلدی جلدی، ہر چیز کے اندر بے صبری، ہر چیز کے اندر بے چینی، حتیٰ کہ ٹریفک کے ایک سگنل کے اوپر بے ہنگم انداز، کھانا کھل جائے شادی کا، بیاہ کا، تو اس کے اوپر بے چینی اور اضطراب، ایسے جیسے صدیوں کے بھوکے ایک نوالے کے اوپر ٹوٹ مرنے کے لیے تیار ہوں۔ ویٹنگ روم میں، بسز میں، ٹرینز پہ بے صبری کی کیفیت، تو سمجھ لیجئے کہ جو ہماری اخلاقی تربیت کرنا چاہتا تھا وہ خاطر خواہ ہم حاصل نہیں کر پائے۔ حنین کا موقع ہے، رش ہے، گیدرنگ زیادہ ہے، ہزاروں کا قافلہ ہے۔ ایک صحابی کہتا ہے میں نے جوتا پہنا ہوا تھا، نعل کثیفہ، بڑا بھاری بھرکم جوتا، ممکن ہے جنگی جوتا ہو، جو پاؤں کے اوپر چڑھ جائے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ شاہ کونین بھی جا رہے تھے، دونوں جہانوں کے سردار بھی جا رہے تھے، جاتے ہوئے میرا پاؤں آپ کے قدم مبارک کے اوپر پڑا۔ جب آپ کے قدم مبارک پر پڑا، آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، بے بسی اور تکلیف کی کیفیت میں آپ نے اس کوڑے سے مجھے پیچھے ہٹایا۔ کہتا ہے میں نے رات گزاری، میں ہی جانتا ہوں کتنی بے چینی سے میں نے رات کاٹی۔ کبھی خیال آتا ہے اللہ کے پیغمبر کو کتنی تکلیف ہوئی، کبھی یہ سوچ تڑپا دیتی ہے کہیں اس گستاخی کی وجہ سے زندگی کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، کہیں اس وجہ سے بے چین ہو جاتا ہوں اللہ میرے بارے میں کوئی وحی نہ اتار دیں، کہیں اس وجہ سے کروٹیں بدل بدل کے ساری رات بستر پہ بے چین رہتا ہوں، اللہ کے پیغمبر ڈانٹ نہ پلائیں، ناراض نہ ہو جائیں۔ یہ سوچتے سوچتے رات کٹ جاتی ہے، صبح ہوتی ہے، اعلان ہو جاتا ہے وہ کون ہے جس نے پیغمبر دو جہاں کو، رحمت للعالمین کو کل سفر میں تکلیف پہنچائی تھی۔ میں اور پریشان ہو جاتا ہوں، میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں کل راستے میں آپ نے میرے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا تھا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی تھی، لیکن آپ کو پیچھے ہٹاتے ہوئے میرے ہاتھ میں کوڑا تھا، کہیں تجھے زیادہ نہ لگ گیا ہو۔ میں اس غلطی کی تلافی میں تمہیں اپنی طرف سے 80 بکریوں کا تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ 30 دن
مسلسل 12 گھنٹے بھوک اور پیاس کو محسوس کرنے والا انسان اگر رمضان کے بعد اپنے گھر میں اپنی اہلیہ اپنی بیٹی کی 5 منٹ کی روٹی میں تاخیر برداشت نہ کر سکے اور اس کے اوپر آپے سے باہر ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ روزہ جو اپنا مقصد پورا کروانا چاہتا تھا شاید ہم اسے سمجھ نہیں پائے۔ تیسرا ایک بنیادی مقصد جو روزے کے اندر پایا جاتا ہے، انسان کے اندر ایسا جذبہ پیدا کر دینا کہ اپنی زندگی کا مقصد وہ کھانا پینا نہ رکھے، اس کے دل میں یہ کیفیت ہو جائے کہ جہاں نیکی کا موقع ملے نیکیاں شوق سے کرتا ہو، جہاں برائی سامنے بلائے ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہو۔ یہ روزے کا ایک بنیادی مقصد ہے جو اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ روزے کا ایک چوتھا بنیادی مقصد امیر لوگوں کو، کھاتے پیتے لوگوں کو، جنہوں نے زندگی میں کبھی بھوک نہیں دیکھی، ان کو بھوکا رکھ کے پیاسا رکھ کے ان کے اندر غریبوں کے لیے فقر و فاقہ میں زندگی بسر کرنے والے غریب انسانوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ، ایثار کا جذبہ، بھوک کا احساس، پیاس کا احساس، انسانیت کی خیر خواہی اور یہ جذبے پیدا کرنا مقصود ہے۔ آخری بات عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انسان کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ جو میرا رب ہے وہ سب سے بڑا ہے، اس کے حکم سب سے بڑے ہیں، اسی کے لیے جینا، اسی کے لیے مرنا، اسی کے لیے کھانا، اسی کے لیے پینا، اسی کے لیے رکنا، اسی کے لیے اٹھنا، اسی کے لیے بیٹھنا، اسی کے لیے سب کچھ، میں بس اسی کا ہوں، اسی کی بڑائی، اسی کی عظمت، اسی کی کبریائی، اسی کی شان و شوکت، اسی کی بلندی، اسی کے حکموں کی عظمت انسان کے دل کے اندر پوری طرح سے جاگزیں ہو جائے، پوری دنیا زور لگاتی رہے کھا لو کھا لو کھا لو، وہ ڈٹ کے کہہ دے نہیں میں نہیں کھا سکتا، میں روزے سے ہوں۔ اللہ کی کبریائی کا اتنا بڑا احساس، اس کو قرآن مجید نے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ کہا۔ تو یہ ان مقاصد میں سے چند ایک میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ انسان کے اندر اخلاص کی کیفیت پیدا کرنا، خلوص پیدا کرنا، اسے ریاکاری سے، منافقت سے، دکھاوے سے بچانا۔ ریاکاری اور منافقت روزے میں ممکن نہیں، یا تو روزہ ہوگا ہی نہیں یا وہ ریاکاری کے بغیر ہی ہوگا۔ دوسری چیز، انسان کے اندر صبر، حوصلہ، برداشت، تحمل، ٹھہراؤ پیدا کرنا۔ ہر چیز کے اندر جلد بازی اور آپے سے باہر ہونا، یہ کیفیت نہ ہو۔ روزے کا ایک تیسرا بنیادی مقصد انسان کے اندر انسانیت کی ہمدردی، انسانیت کی خیر خواہی پیدا کرنا۔ اس کو قرآن مجید نے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہا۔ چوتھا ایک بنیادی مقصد انسان کے اندر زندگی کا ویژن واضح کر دینا کہ زندگی کھانے پینے کے لیے نہیں، اللہ کے حکموں کو ماننے کا نام ہے۔ اس کو قرآن مجید نے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کہا۔ انسان کے اندر ایسے جذبات پیدا کرنا کہ وہ سب سے بڑا حکم اللہ کا حکم سمجھے اور سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات کو سمجھے۔ اس کو قرآن مجید نے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ کہا۔ آخری بات عرض کرتا چلوں، ایک بہت ہی بنیادی مقصد، اس کو بیان کیے بغیر یہ موضوع ادھورا رہے گا۔ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے کلام کے ساتھ انسان کے تعلق کو مضبوط کرنا، قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا۔ اگر آپ 30 سال سے روزے رکھ رہے ہیں
40 سال سے رمضان کی پریکٹس کر رہے، اور آپ ابھی قرآن کے ایک پارے کو بھی نہیں سمجھتے، نماز کا ترجمہ تک نہیں سمجھتے، تو شاید پھر بھی رمضان اپنے مقاصد سمجھانے میں اور ہم اس کو سمجھنے میں ناکام رہے۔ اسی لیے تو رمضان کا تذکرہ ہی اللہ نے ایسے کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کی تلاوت، قرآن کا فہم، قرآن کا ترجمہ، قرآن میں تدبر، قرآن کے ساتھ تعلق، قرآن جہاں بٹھائے وہاں بیٹھنا، جہاں اٹھائے وہاں اٹھ جانا، جہاں رلائے وہاں رو پڑنا، جہاں ہنسائے وہاں ازدا سے جنتیں مانگنا، جہاں جہنم کا بیان کرے وہاں رونگٹے کھڑے ہو جانا، جہاں جنت کا تذکرہ کرے وہاں دل کا بے چین اور شوق سے مضطرب ہو جانا، یہ کیفیات رمضان ہمارے اندر باقاعدہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور اس لیے رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر ہم 40-50 سال کے بعد بھی وہاں ہی کھڑے ہیں جہاں زندگی کے پہلے رمضان میں کھڑے ہوئے تھے، تو شاید ہم رمضان کے اس مقصد کو حاصل کرنے میں بھی بہت بری طرح ناکام رہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا، یہ شان رمضان کے اندر اس طرح سے پائی جاتی ہے کہ عام دنوں میں فرض نمازیں تھیں، اور ان دنوں کے اندر باقاعدہ تراویح کا اہتمام، قیام رمضان کا اہتمام، شب قدر کا اہتمام، اعتکاف کا اہتمام، خلوتوں کا اہتمام، اور علیحدگی اور گوشہ نشینی کا اہتمام، اور اللہ کے ساتھ باتیں کرنے، اسے منانے کے لیے، اس سے مانگنے کے لیے، اس سے دعاؤں کے لیے، سب سے کٹ کے چند دنوں کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے گھر میں یوں بٹھا دینا، اللہ بس تیرے لیے یہاں آ گیا ہوں، یہاں پہنچ گیا ہوں، یہ شان جیسے رمضان میں پائی جاتی ہے، کسی اور عبادت میں یہ نہیں پائی جاتی۔ بس یہی میری بنیادی گزارشات تھیں۔ اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ رب کریم ہمیں جو باقی چند دن ابھی ہیں، کم از کم ان میں ہی ان مقاصد کو شعوری طور پر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی خوبصورت سیاق و سباق ہے، میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا، آپ کوشش کیجئے گا کہ یہ جو رمضان والی آیات ہے نا، یہ بس پڑھیں اور پورے سیاق و سباق کے ساتھ پڑھیں، اور جہاں آتے ہیں نا تاکہ ان پہ غور کریں۔ وہاں اللہ اپنے حکموں کی علت بیان کرتے ہیں کہ یہ حکم میں نے کیوں دیا ہے، یہ حکم کیوں دیا ہے، یہ حکم کیوں دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ پھر اگلی آیت میں کہا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، اور قرآن صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں کیا گیا، فیہ ہدی للناس، ہدی للناس، قرآن میں سب انسانوں کے لیے گائیڈ لائن ہے، رہنمائی ہے، وبینات من الہدی، ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں، والفرقان، قرآن تمہیں حق و باطل میں فرق کرنا سکھاتا ہے۔ پھر اینڈ پہ اللہ نے یہ بھی کہا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، تنگی نہیں کرنا چاہتا۔ ہر حال میں تمہیں بھوکا پیاسا نہیں رکھنا چاہتا۔ اگر تم بیمار ہو، سفر پہ ہو تو رعایتیں بھی ہیں، اور اس رمضان کی وجہ سے تمہاری زندگی میں، قبر میں، آخرت میں آسانیاں بھی ہیں۔ یہ اس لیے بھی ہے کہ تاکہ تمہاری اندر گنتی پورا کرنے کا احساس پیدا ہو جائے۔ یہ اس لیے بھی ہے تاکہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ یہ اس لیے بھی ہے تاکہ تم شکر کرو، شکر گزار ہو جاؤ۔ پھر آگے اینڈ پہ جہاں اللہ نے اپنے ساتھ تعلق بیان کیا، کیا کہا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ رمضان کے روزے رکھ کے، تقوی پیدا کر کے، شکر ادا کر کے، اپنے دلوں میں میری کبریائی کا احساس پیدا کر کے، پھر جب تم مجھ سے مانگو گے میں تمہاری ہر دعا قبول کرتا جاؤں۔ تم یہ سیکھ لو کہ تم نے میری مان کے چلنا ہے، میرے اوپر یقین رکھنا ہے، اس سے تمہیں ہدایت ملتی رہے گی، تم ہدایت پہ قائم رہو گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یہ سارے مقاصد ہمیں عطا فرمائے، نصیب فرمائے۔ میں چند ایک ایسے مقامات جہاں والد محترم اپنی زندگی میں مجھے بھیجا کرتے تھے، میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کے لیے صدقہ جاریہ رہے۔ میرا خیال ہے کہ پورے رمضان میں کچھ 4-5 اور جگہ ہوں گی جہاں ابا جی اپنی زندگی کے آخری ایام میں مجھے بھیجتے تھے، تو میں ان جگہوں پہ حاضری دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک ہے آپ کا یہ الہ آباد۔